یہ 9 جماعت ہے، یعنی اس کا نتیجہ ہے یہ. ویسے تو 10 میں آگے ہیں، تو آج ہم ان کو انعامات دیں گے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر. اور دیکھیں انعام جو ہے وہ آپ کو مل کے رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرے. کام اور یعنی نام چمکتا ہے کام سے. نام جمع کام برابر ہے انعام. یہ فارمولہ ہے کامیابی کا. نام کام مانگتا ہے اور کام جو ہے وہ انعام، اس کو ملتا ہے ریوارڈ. کہتے ہیں کہ when you have achieved your goal, satisfaction will be your reward. جب آپ انعام حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اطمینانیت ہوتی ہے، یہ آپ کا اعزاز ہوتا ہے، یہ آپ کا ریوارڈ ہوتا ہے، یہ آپ کا انعام ہوتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہے، اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ نے پیچھے محنت کتنی کی ہے، کتنا زیادہ آپ نے تکلیف اٹھائی ہے. کیونکہ دکھ میں سکھ ہوتا ہے، سکھ میں سکھ نہیں ہوتا کبھی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. ترجمہ آپ نے کرنا ہے. آسانی ہے، ٹھیک ہے. تو جب تک اب مشکل نہیں، کیونکہ جو زندگی ہے نا، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ جو کوشش ہے نا، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. کوشش کرو، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار بھی بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے نا، کہ یہ کوشش ہم نے کس طرح سے کرنی ہے. آپ ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ایک خواب ہوگا، آپ کا ایک سپنا ہوگا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اسی کے مطابق انسان محنت کرتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے سپنے جو ہیں، اپنے خواب جو ہیں وہ بہت بڑے کریں لیکن ان کے پیچھے محنت نہ کریں، تو کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور منیر نیازی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یعنی یہ جو کامیابی ہے، آپ 9 میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ آج آپ کو 10 میں مل رہا ہے. آگے آپ نے میٹرک میں جانا ہے، میٹرک آپ کا تمام نتیجہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے گا، اور پھر کسی نہ کسی بورڈ پہ میری کسی بیٹی کا، میرے کسی چھوٹے بیٹے کا نام جو ہے وہ لکھا جائے گا. اور وہ نام کیوں لکھا جائے گا؟ آپ کی کارکردگی کی بنیاد پہ. جو آپ کارکردگی دکھا رہے ہیں تبھی لکھا جائے گا نا. تو اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے. آج آپ کے پاس وقت ہے، اس کو استعمال کیجئے. اس کو اللہ کی یاد میں استعمال کیجئے. اللہ کے احکام ہیں، جو اس کے نبی کے احکام ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو دیکھیں برکتیں کتنی ملتی ہیں، راحتیں کتنی ملتی ہیں. اور اس وقت ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں، کمپیوٹر کے میدان میں، ہر وہ شعبہ جس سے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، جس سے ہم بطور مسلمان اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں ہر اس شعبے میں جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹیاں ہیں تو آپ کر نہیں سکتے. آپ نے اپنا لوہا ہمیشہ منوایا ہے، آپ نے ہمیشہ اپنی کارکردگی سے دوسروں کو حیران کیا ہے، پریشان کیا ہے. تو آج بھی آپ کے پاس جو وقت ہے، اس کو بیٹا اتنا محنت کریں، اتنا محنت کریں. محنت ایک ایسی خاموشی ہے، لیکن جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو پورا ڈرم بجنے لگتا ہے، شور مچ جاتا ہے ارد گرد، اللہ محلہ ضلع پاکستان سے آگے. لیکن وہ آپ کی محنت ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا گیا. اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ اس کا ترجمہ تھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے جسے اپنی حالت بدلنے کا احساس پیدا نہیں ہوتا. تو جو چاہتے ہو روشن بڑوں کا نام کرنا، تو جس نے ان کو بڑا کر دیا وہ کام کرنا. برہنہ سر ہے تو اس میں بلند پیدا کر.
برہنہ سر ہے تو اس میں بلند پیدا کر. یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کھلا. اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک. نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. اور فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. خراج کی جو گدا ہے وہ کیسری کیا ہے. اور بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بیٹا محنت کیجئے. میرا آپ کو یہی پیغام ہے. خدا جو علم ہے نا یہ کسی کی وراثت نہیں ہے, یہ کسی کی میراث نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو محنت کرتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھ لیں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے, جس قوم نے بھی آگے بڑھنا ہے, اس کا ایک ہی میدان ہے, وہ علم. اور یاد رکھیں you have two best friends in your life. First is your knowledge and second is your art. ایک آپ کا علم اور دوسرا آپ کا ہنر. یہ آپ کے سب سے بہترین دوست ہے. آپ کا اللہ حامی ناصر.